موضوع الدرس فی ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بالجلود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ نے حضور کو حکم فرمایا اور آپ ہجرت کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے حفاظت کے ساتھ آپ کو اپنے گھر سے دشمنوں کے گھیرے کو توڑ کے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ غار ثور پہ پہنچے۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے کئی مقام پہ ذکر فرمایا۔ اس آیات میں سمجھنے والی دو چیزیں یاد رکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نصرت جو ہے وہ ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہماری مدد جو ہے وہ ہمارے اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبروں کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اور دشمن جو ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اب ہجرت کے اندر کئی واقعات پیش آئے، اور اس واقعے پہ اگر نظر ڈالیں تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سارے افراد اس کے اندر وہ حضور کی خدمت میں مصروف ہیں۔ سامان تیار کیا۔ ابی قحافہ جو تھے، حضرت ابی بکر کے والد جو تھے، وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی بچیوں کو بلایا، بی بی عائشہ کو بلایا، اسما کو بلایا، ابو بکر کے گھر والوں کو بلایا۔ ابھی ابو بکر تو چلے گئے حضور کے ساتھ۔ حل ترک لکم مالا، تمہارے لیے بھی کوئی مال وغیرہ چھوڑ گئے ہیں کہ تم کیسے اکیلے زندگی گزارو گی، بسر کرو گی؟ تو بی بی اسما اور عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر تو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے، لیکن ہم نے جلدی سے یہ کیا کہ چھوٹی سی صندوق ہی تھی، اس میں ہم نے پتھر ڈال دیے اور
اس کا ڈھکنا بند کر کے اپنے دادے کے پاس لائے. ہم نے کہا یہ دیکھیں یہ صندوق بھرا ہوا ہے مال کا. ابو بکر سب کو چھوڑ گئے. تو وہ انہوں نے دیکھا تو بھاری ہے, مطمئن ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. تو سارا گھر جو ہے وہ اس کے اندر یعنی خدمت میں ہے. ابو جہل جب اپنی جماعت کے ساتھ ناکام ہوا اور گھر سے حضرت علی نکلے رضی اللہ عنہ, اب وہ حیران پریشان کھڑے ہیں. بھی ہم نے تو سمجھے حضور سو رہے ہیں. انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ این محمد, حضور کہاں؟ نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے. تو وہ اس کے فوراً بعد آیا حضرت ابو بکر کے گھر کہ اگر حضور اپنے گھر میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ابو بکر کے گھر میں. بی بی اسما چھوٹی تھی, 7-8 سال کی بچی تھی. وہ دروازے پہ آئی, دیکھا ابو جہل. انہوں نے کہا این ابو, تمہارا باپ کا؟ ان کا پتہ نہیں کہاں ہوں گے. اور اس بدبخت نے غصے میں بی بی اسما کے چہرے پہ تھپڑ مارا. تو بعض اہل سیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اتنا ظالم آدمی تھا, بڑا لمبا تڑنگا 6 فٹ کا جوان تھا اور چھوٹی بچی 7 سال کی. اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے بائیں کان کی جو بالی تھی نا وہ بھی ٹوٹ کے دور جا گئی. لیکن بی بی اسما نے زبان نہیں کھولی. اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے یہ ذمہ تھا کہ وہ مکے کے حالات معلوم کرتے اور شام کو وہ جا کے غار پہ حالات پہنچاتے. اور آپ کا جو خادم تھا وہ بکریاں لے جاتا تھا کہ پاؤں کے نشانات مٹ جائیں. تو 3 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں بسر کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پریشان ہوئے جب مکے والے بالکل پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد سے دیکھا تو ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن, غم نہ کرو, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ عنکبوت جو سب سے کمزور ترین چیز ہے جس کو آپ مکڑی کہتے ہیں, مکڑی نے آگے جالا بن لیا. اب قریش آئے دروازے پہ, انہوں نے دیکھا اس غار کے منہ کو دیکھا اور نے کہا یار اگر اندر جاتے تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹ جاتا نا. یعنی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے روکنے کا سبب بنا دیا. اور جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 2 لفظ ہیں قرآن میں, ایک ہے لا تخف اور ایک ہے لا تحزن. تو لا تخف کا معنی تو ہوتا ہے جب بندے کو اپنا خوف ہو, اپنا ڈر ہو. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لکڑی پھینکو, سانپ بن گیا, فرمایا خذھا ولا تخف, مت ڈرو. جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, جائیں فرعون کو دعوت دے اور سرکش ہو چکا ہے. انہوں نے کہا یا اللہ آپ کے حکم ہماری آنکھوں پہ, لیکن ہمیں ڈر ہے اس ظالم کے ظلم سے. قال لا تخافا, تم دونوں نہ ڈرو. اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنا ڈر تھا, کسی اور کا نہیں تھا.
وہاں بھی لفظ لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ پریشان تھی تو وہاں اللہ نے یہ حکم بھیجا بی بی کو، ام موسیٰ علیہ السلام کو، کہ لا تخافی ولا تحزنی۔ وہاں دونوں لفظ ہیں کہ تم اپنا بھی ڈر نہ کرو، ہم تمہاری بھی حفاظت کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرو، اور اس کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کو لے آئیں گے آپ کے پاس، اور ہم ان کو رسول بھی بنائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وہاں دونوں لفظ ہیں، لا تخافی ولا تحزنی۔ یہ اتنی لمبی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ روافض جو ہیں، شیعہ جو ہیں، وہ یہ اپنے مجالس میں کہتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر نے تو شور بچا دیا تھا کہ وہ سن لیں آواز اور پکڑ لیں۔ تو اس میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ 1400 سال گزر گئے، کافروں نے تو وہ شور نہیں سنا، پتہ نہیں ملنگوں نے کہاں سے سن لیا۔ اور دوسرا، اللہ نے قرآن میں، چونکہ اللہ علام الغیوب ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایسے اعتراض ہوں گے، پہلے بتا دیا کہ ابو بکر کو اپنا تو فکر ہی نہیں تھا، اپنا تو ڈر ہی نہیں تھا، حضور کا غم تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ حدیث مبارک کے یہ لفظ ہے کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہیں کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو؟ ان کا کون بگاڑ سکتا ہے کچھ؟ اور یہاں بھی یہی لفظ ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یاد رکھیں کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگ اس وجہ سے بھی کفر میں پڑ گئے ہیں، حالانکہ قرآن نے کئی مقام پہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ مَا تَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَهُوَ رَابِعُهُمْ، تم تین جب کوئی سرگوشی کرو تو چوتھا خدا سن رہا ہے۔ تو یہ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، ان نے ساتھ ہونے کا معنی یہ کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتے ہیں، جیسے حلولیہ کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح بعد روافض کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں۔ اب ظاہر میں تو علی ہے لیکن باطن میں وہ مولا علی۔ اسی لیے وہ ہمیشہ کہتے ہیں یا علی مدد، مولا علی مدد۔ نعوذ باللہ، یعنی وہ آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ بعض اہل بدعت جو شرک کی حدوں میں جا پہنچے، ان کا بھی یہ عقیدہ نعوذ باللہ ہے کہ ظاہر میں تو ہمارا پیر ہے لیکن اندر اس کے خدا ہے۔ اور اسی کو انہوں نے کئی ایسے دلائل دیے کہ منصور جب انا الحق کہہ رہا تھا، وہ منصور تھوڑا کہہ رہا تھا، وہ تو اللہ بول رہے تھے۔ یاد رکھیں یہ سارا کفر ہے۔ خدا خدا ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے۔ اور کبھی غور بھی تو کرے نا کہ اگر خدا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت فلاں جماعت جو ہے نا وہ آپ کو خدا کہتی، اب بھی وہ جماعت موجود ہے دنیا میں، نصیری کہلاتے ہیں۔
اب بھی شیعہ کی وہ قسم نصیری کہلاتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی خدا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اسی لیے وہ اپنے ہر دکھ سکھ میں حضرت علی کو پکارتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو فرمایا کہ ان کو پکڑ کے پیش کیا جائے۔ وہ آئے حضرت نے فرمایا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے کہا جی آپ خدا ہے، ظاہری شکل آپ کی انسانوں کی ہے لیکن اصل میں تو آپ خدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو جیل میں ڈال دو، کئی دن ان پہ تشدد ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، شاید یہ توبہ کر لیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب آپ نے بلایا انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا تو وہی عقیدہ ہے کہ آپ خدا ہیں۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو اور پھر آگ جلا کے ان کو آگ میں ڈال دو۔ اب جب وہ جانے لگے تو حضرت علی نے اپنے غلام کمبر سے فرمایا کہ واپس بلاؤ، شاید ڈر کے مارے توبہ کر لے۔ آپ نے بلایا، انہوں نے کہا ہاں بھائی اب کیا خیال؟ انہوں نے کہا جی اب تمہارا یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں، کیونکہ آگ کا عذاب خدا دیتا ہے، آپ نے ہمارے لیے بھی تو آگ کا عذاب تجویز کیا ہے نا، لہذا آپ خدا ہیں۔ یہی دراصل وہ عقائد ہیں جس کی وجہ سے دنیا شرک میں مبتلا ہوئی۔ ورنہ ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو کہ کئی مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے قریب ہوں، حتیٰ کہ ایک قرآن کی آیت میں ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آپ سے پوچھتے ہیں خدا کے بارے میں، بتلا دیں کہ میں قریب ہوں، میں سب کی دعائیں سنتا ہوں، سب کی پکار سنتا ہوں اور سب کی حاجتیں پوری کرتا ہوں۔ تو کہیں فرمایا قریب ہوں اور کہیں فرمایا ساتھ ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معیت کے اندر دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ معیت علم، کیا معنی ہے کہ ہر چیز جب میرے علم میں ہے تو میں قریب ہوں، کوئی چیز میرے آگے چھپی ہوئی نہیں۔ اور ایک معیت کا معنی ہوتا ہے کہ نصرت، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو معیت کا معنی یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ بندے کے ساتھ ہے یا اندر ہے، ہر بندے کی تکلیف ان کے علم میں ہے، لہذا یہ معیت علمی ہے یا معیت نصرت ہے۔ اب اسی طرح ایک اور آیت پہ بھی غور کریں، اور میری گزارش ہے حجاج کرام سے، معتمرین سے، خادمین سے، ضیوف الرحمان سے کہ جتنے دن اللہ نے آپ کو مکے میں اور مدینے میں نصیب کیے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور غور کر کے پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے 3 پارے منزل پڑھی ہے، نہیں، 3 رکوع پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں اور لفظ ایک ایک آیت کر کے پڑھیں تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے ایک اثرات ہوتے ہیں بندے پہ، چونکہ یہ ہمارے اسلاف کا قول ہے کہ جو بندہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں وہ قرآن پڑھے، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اور جو چاہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، آپ کی حدیث پڑھے، حدیث حضور کی کلام ہے۔
جب وہ پڑھ رہا ہوگا تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی. اب دیکھیں کہ یہاں لفظ کیا ہے کہ حضرت آقا انعام فرمائے گا لا تحزن ان اللہ معنا. اور ایک دوسرے مقام بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے تو قوم آ گئی. انہوں نے کہا حضرت ہم تو پھر اسی طرح مصیبت میں ہیں, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے دریا ہے, ہم کہاں جائیں؟ فرمایا ان معی ربی سیہدین. دونوں آیتوں میں غور کریں تو شاید اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور اگر آپ اس سفر میں قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ لیں تو سمجھے میرا سفر منظور ہو گیا. وہاں کیا لفظ ہے؟ ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. وہاں اپنا پہلے ذکر کیا اور صفت ربوبیت کا بعد میں ذکر ہے. اور یہاں پر جو ہے اس میں جلالہ کا ذکر جو ہے وہ پہلے ہے ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. تو آسمان زمین کا فرق ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا بعد میں صفت ربوبیت, یا لیکن حضور پاک نے پہلے اللہ کا ذکر کیا بعد میں اپنا ذکر کیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں. یہ شان کریمی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور صفت ربوبیت میں تو اللہ سب کا رب ہے, رب العالمین ہے, لیکن جو اس میں ذات ہے اللہ, یاد رکھو باقی سب اسماء صفات ہیں. باقی جتنے اللہ کے نام ہیں وہ اسماء صفات ہیں. الرحمن, الرحیم, الملک والقدوس والسلام والمؤمن والمہیمن والعزیز والجبار والمتکبر, سب صفاتی نام ہیں. اس میں ذات صرف اللہ ہے. اسی لیے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم جو ہے اللہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس کے معنی کو سمجھتا ہو اور جس کے دل سے آواز نکلتی ہو یا اللہ, تو پھر یہی اس میں اعظم. اسی لیے یہ دنیا بھی اس وقت تک قائم ہے جب تک دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. پھر کیا بتائے گا. تو یہاں اور اس میں جلالہ میں یاد رکھیں یہ ہے کہ جب اللہ کا نام آپ لیں گے ساری صفات اسی میں ہے, چونکہ باقی صفات تو اس کی سے یعنی صفاتی اسماء صفاتی ہیں. تو گویا سارے خالق بھی اسی میں, رازق بھی اسی میں, مدبر بھی اسی میں, جبار بھی اسی میں, قہار بھی, سب نام اسی میں آ گئے. اور پھر اللہ نے معیت نصرت کو اپنے ساتھ ہی رکھا کہ ان اللہ معی, اللہ میرے ساتھ, نانا ابو بکر ان اللہ معنا, ہم دونوں کے ساتھ. اب دیکھیں کہ غار میں بھی دونوں یعنی ثانی یسنے میں دو میں سے دوسرا, اور اللہ بھی ہم دونوں کے ساتھ ہے ان اللہ معنا. اور تیسرا لفظ جو ہے وہ صاحب کا ہے, اس لیے یہ شان ابو بکر کو ملی ہے کہ اگر صحبت ابو بکر کا کوئی منکر ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں, وہ نص قطعی کا منکر ہے, وہ کافر. اچھا یہ مقام ملا ہی ابو بکر کے گھرانے کو ہے, یعنی اگر حضور کی باقی بیویوں کی کوئی توہین کرتا ہے تو وہ فاسق ہے, فاجر ہے, گناہ گار ہے, لیکن اگر سیدہ عائشہ پہ کوئی تہمت لگاتا ہے وہ کافر ہے.
کیونکہ سیدہ عائشہ کی عصمت کا گواہ اللہ ہے، اور قرآن نے کہہ دیا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی یہ مقام بھی ابو بکر کو ملا۔ اسی لیے اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ اگر چاہتے تو حضور پاک کو جبریل بھیج کے 1 سیکنڈ میں مدینہ منورہ پہنچا سکتے تھے۔ اگر بیت المقدس کے لیے براق آ سکتی ہے، معراج کے لیے براق آ سکتی ہے، تو کیا مدینے کی ہجرت کے لیے نہیں آ سکتی؟ وہی دیکھیں نا، اگر اللہ نے براق بھیجی کہ نہیں بھیجی، کہ براق برق سے تھی، یعنی اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی، تو مدینہ شریف کے لیے نہیں آ سکتی تھی، براق تھکی ہوئی تھی، یہ جبریل نہیں آ سکتے تھے۔ 7 آسمانوں پہ لے گئے تو مدینہ منورہ 400 کلومیٹر ہے، لیکن اگر اللہ اپنے پیغمبر کو جبریل کے ذریعے پہنچا دیتے تو پھر یہ ہجرت کا سبق ہمیں کہاں سے ملتا، پھر غار میں چھپنے کا سبق ہمیں کہاں سے ملتا، پھر چھپ کے چوری راستے پہ جانے کا سبق ہمیں کہاں سے ملتا، پھر سراقہ کا سبق ہمیں کہاں سے ملتا، پھر معبد کے بارے میں ہمیں کہاں سے واقعات ملتے، پھر مدینے والوں کے استقبال کا ہمیں کیسے پتہ چلتا، تو ہر چیز میں حکمت۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، انگریز کا دور تھا اور انگریز کو پتہ تھا کہ یہ دیوبند جو ہے یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ تحریک ہے ہمارے خلاف، یہ مدرسے کا تو شیلٹر ہے، نام ہے، یہ تو اصل میں کفر کے خلاف تحریک ہے، اصل میں یہ جنگ آزادی کے لیے یہ مرکز ہے، کیونکہ وہاں حضرت شیخ الہند ہیں، وہاں حضرت بدنی ہیں، وہاں عبید اللہ سندھی ہیں، تو ان کے اتفاق سے دشمنوں نے سازش کر کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا دی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو تمام دوستوں نے اور سب طلبہ نے کہا کہ حضرت چونکہ کافروں کی حکومت ہے اور وہ تو پھر معاف کرنا جانتے ہی نہیں ہے نا مومن کو، مسلمان کو اور عالم کو، آپ چھپ جائیں۔ فرمایا اچھا بھائی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی سادہ طبیعت کے تھے، سادہ لباس میں، تو 3 راتیں چھپنے کے بعد 4تھے دن لوگ آئے، دیکھا کہ حضرت مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، تو سارے ساتھی آگے، انہوں نے کہا حضرت کمال کیا آپ نے، بڑے چھپ گئے آپ، 3 دن کے بعد پھر واپس آ گئے۔ فرمانے کہ ہاں بھائی آپ کا مشورہ بھی میں نے مان لیا، لیکن میں نے جہاں تک کتابوں میں پڑھا ہے سرکار دو جہاں غار میں 3 راتیں رہے تھے، میں نے کہا اس سے زیادہ رہنا سنت کے خلاف ہے، اب اگر گرفتاری ہے تو دے دیں گے اور کیا ہے، لیکن ہم حضور کی عشق اور سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ عاشق تھے، مشکل یہی ہے نا، آپ نے عاشق سمجھا ہوا ہے جو لائٹنگ کرتا ہو اور حلوے کھاتا ہو اور حلوے کھلاتا ہو، عاشق تو پھانسی چڑھنے والے ہوتے ہیں، عاشق تو مالٹے میں جیل کاٹتے ہیں، عاشق تو اللہ کے دین کے لیے اپنا تن من سب قربان کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی 3 راتیں غار میں رہے، اور تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک حضرت کے ابو بکر ساتھ ہیں اور ایک وہ راستے دکھلانے والے جو وہ کافر ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی کافر دھوکہ نہیں کرتے تھے، جو بات ہو گئی ہو گئی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نصرت جو آئی، فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اطمینان آپ کے دل میں اتارا،
میرے مدنی آپ مطمئن رہیں میں جو آپ کے ساتھ ہوں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور آپ کی مدد کی ایسے لشکر سے جن کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، فرشتے ہیں کیسے دیکھیں؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر اور مشرکوں کی بات کو اللہ نے نیچے کر دیا، اور اللہ نے اپنے نام کو اور مدنی کی رسالت کو اونچا کر دیا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب بھی ہیں اور اللہ حکمت والے بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہجرت مبارک جو ہے، یہ سارا نظارہ دینے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ انفروا خفافا، مسلمانوں کیوں ڈرتے ہو، چلو اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے۔ ہم نے جب مدد کرنی ہوتی ہے تو سب کی ہم مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی آیات کے بعد یہی حکم دیا ہے کہ انفروا خفافا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے، جہاد کے لیے نکلو، اپنے مال کے ساتھ بھی، اپنے جانوں کے ساتھ بھی، اور یہ جہاد کرنا اور مال اور جان اللہ کے راستے میں لٹانا جو ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔